اور 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بنائی گئی. آئینی بینچ نے آج تک جو فیصلے کیے ہیں اب آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں. آئینی بینچ میں بھی انہوں نے ایک فیصلہ بھی حکومت کے خلاف نہیں ہوا، بلکہ جو پہلے فیصلے کیے ہوئے تھے، ابھی میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں، جو فیصلے کیے ہوئے تھے ان ساروں کو ریورس کیا، اور یہی مقصد تھا، مقصود بھی یہی تھا. اور جو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ان کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم جو متفقہ طور پر کی تھی اور جو 1 سال پر محیط تھی، اور میں بھی اس وقت اس قافلے میں موجود تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ ساروں کو میڈل سے نوازا گیا تھا کہ آپ نے بڑا یہ خوبصورت کام کیا ہے، اس لیے آپ کو تو پرائیڈ آف پرفارمنس کے جو ہے ایوارڈز دیے جائیں، اور ریاستی ایوارڈز جو ہے صدر پاکستان، جو اب بھی صدر پاکستان نے ان کی توسط سے ان کو دیے گئے. رضا ربانی کی سربراہی میں وہ کیا گیا، اور رضا ربانی بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا دل تو نہیں کرتا تھا ایک اور معاملے میں، لیکن میں نے بھی پارٹی ڈسپلن کے ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ووٹ پھر بھی دیا. تو یہ بہرکیف 26ویں ترمیم میں یہ طے پا گیا تھا، کیونکہ ہر مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جو ہے تنازع ہوتا تھا. تو ایک ہی دفعہ اس کو جو ہے آرٹیکل 175(3) میں اس میں منضبط کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا، اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا. تو اس ناطہ سے اب ظاہر ہے کہ سینئر پیونی جج جو اس وقت تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی تھنکنگ جج اور بہت ہی ان کی مدلل اور مفصل قسم کے فیصلہ جاز آتے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی ان کا ایک امیج ہے، اور پاکستان کی جہاں جہاں انہوں نے نمائندگی کی ہے وہاں امپرنٹ انہوں نے چھوڑا ہے. انٹلیکچوئل اتنے وہ ماشاءاللہ جیت جج ہیں. ان کو چونکہ انہوں نے ایک مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف پی ٹی آئی جو ہے ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کر سب سے بڑی ایک حقیقت ہے پاکستان کی، بلکہ ان کی مخصوص نشستوں کا بھی حق ہے، اس لیے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے یہ جو مخصوص نشستیں فیمیل کو دی جاتی ہیں یا مائنورٹیز کو دی جاتی ہیں، یہ انہی کے تناسب سے جو انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور جتنی نشستیں انہوں نے لی ہیں اسی کی نسبت سے ملیں گی. اور ظاہر ہے کہ اس میں سے ہماری سیٹیں جو تھیں 60 ہماری بنتی تھیں سیٹیں، 4 صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور وہ ہمیں جو ہے محروم وہ دے دی گئیں 8 جج صاحبان نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو ہے وہ کر رہے تھے، اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے. تو 8 جج صاحبان نے جو منصور علی شاہ صاحب، سید منصور علی شاہ صاحب کی جو ہے میجورٹی ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں. اب یہ ظاہر ہے کہ آئینی بینچ کو بنانا مقصود ہی یہ تھا کہ اب 2/3 کس طرح سے کرنا ہے. یہ اٹھانے سے بھی شاید کام اتنا نہ بنتا، اغوا کرنے سے بھی کام نہیں بنتا تھا، پیسے خریدنے سے بھی کام شاید نہیں بنتا تھا. پی ٹی آئی بار بار جو ہے مولانا فضل الرحمان کی بھی شاید ان کو یہ ہے کہ کیوں کر ان کے جا کے پاؤں پڑے ہر مرتبہ، تو ان کو بھی بائی پاس کرنا مقصود تھا. تو یہ انہوں نے فیصلہ جو لیا ماشاءاللہ، وہ آئینی بینچ نے بھی اس جو 17 ججز کا جس کی سربراہی خود قاضی فائز کر رہے تھے، ان کی سربراہی کو جو منصور علی شاہ صاحب کی 8 رکنی فیصلہ تھا، اس کو ریورس کروایا اس آئینی بینچ سے، اور مخصوص نشستیں ہماری ساری کی ساری اٹھا کر اور بندر بانٹ کر کے ساری وہ بھی اب دے دی گئی حکومتی جماعتوں کو اور اتحادیوں کو دے دی گئی، جن کی بنتی ہی نہیں تھی ان کو بھی دے دی گئی. یہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا، متناسب نمائندگی کے اصول پر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اب آپ اندازہ کیجئے گا اس طریقے سے آپ اگر 2/3 پوری کرتے ہیں تو یہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ. یہ 2/3 جو اس طرح سے حاصل کر کے 26ویں ترمیم بھی رات کی تاریکی میں بنائی گئی، وہ بھی فراڈ تھا اس قوم کے ساتھ. آئین کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ تھا، ڈاکہ تھا آئین کے اوپر، اور
اسی طرح اب اس پر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی ہے، چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس آئینی بینچ میں بھی جو ہے اختلاف واضح آ گیا، سامنے آ گیا ہے، قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر یہ ایک وہ نشستی نہیں تھی، ایک وہی فیصلہ نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس میں جو ٹرانسفریبل کر دیا کہ ججز کی جو ہے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشری جو تھی وہ انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے چیف جسٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لیا تو باقی سارے ججز جو ہیں وہ ماشاءاللہ دوسری جانب یا وہ جید تھے، وہ قانون کی بالادستی چاہتے تھے، آئین پر عملداری چاہتے تھے۔ اب ان کو کس طرح بائی پاس کیا جائے، تو یہ باہر سے ججز امپورٹ کر کے یہ پیراشوٹرز کے طور پر یہ تشریف لے کر آگے ان کو لایا گیا، اور لانے کے بعد چیف جسٹس کو بھی ان کے زیر نگین کر دیا گیا اور من پسند چیف جسٹس بٹھا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانچ جج صاحبان خود جو ہے پٹیشن لے کر، نالش لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، اور اس پر بھی کیا ہوا، فیصلہ اس آئینی بینچ نے ماشاءاللہ فیصلہ دے دیا کہ جی نہیں، ٹھیک کیا گیا ہے، ان کو جو ہے لایا گیا ہے۔ اس میں بھی 3-2 کی ریشو کے ساتھ 2 جج صاحبان نے، جس میں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلوچستان سے جو جج صاحب ہیں، انہوں نے بہت مفصل اور مدلل اور مضبوط ایک فیصلہ دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے کسی چیف جسٹس بنایا جا سکے، اس سینئر موسٹ جج کے ہوتے ہوئے اسی کا استحقاق ہے کہ اسی کو جج بنایا جائے۔ تو وہ بھی جو ہے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا، تاکہ یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی قبضہ اس طریقے سے کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو تو پہلے انہوں نے زیر نگین کر لیا، اور اس کے بعد اسلام آباد، کراچی سندھ ہائی کورٹ میں، اور وہاں بھی جو آئینی بینچ بنائی کے آغا صاحب کو ماشاءاللہ وہ تفویض کیا گیا، وہ بھی جو فیصلے کر رہے ہیں کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک فیصلہ نہیں ہے جو وفاق کے خلاف یا حکومت کے خلاف اس آئینی بینچ نے اس فیصلے کے بعد، یہ آئینی بینچ بننے کے بعد ایک بھی فیصلہ عوام کے حق میں دیا ہو۔ پھر آپ ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیکھیں، بہت سماعتوں کے بعد، بہت زیادہ اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی دنیا کا اصول ہے، یہی بین الاقوامی قوانین ہے۔ کیونکہ ملٹری کورٹس کو کورٹس کہنا ہی میں سمجھتا ہوں تضحیک ہے اور توہین ہے اور انصاف کا مذاق ہے، جس میں ایک سرونگ جو ہے وہ کرنل یا بریگیڈیئر بیٹھا ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر، جس میں نہ اس کو پتہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہو رہا ہے، نہ کسی وکیل کے پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی صفائی کا موقع ہے، اور اس میں جو ہے فیصلہ دے دیا۔ اور فیصلہ کیا ہے اس آئینی بینچ نے کیا کہ اس فیصلے کو ریورس کر دیا جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کہ اس میں جو ہے سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، اور یہ آرٹیکل 8، آرٹیکل 175 اور یہ جو ہے آئین کی روح کے متصادم اور منافی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس آئینی بینچ نے اس کو بھی ریورس کر کے وہ کر دیا کہ ان کو جو ہے سماعت ملٹری کورٹس میں کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سبھی کو سزائیں دی ہیں۔ ارے بابا، کسی ایک کو تفنن طبع کے لیے ہی چھوڑ دو، کسی سے تو انصاف کر لو۔ نہیں، لیکن انصاف کا تو وہاں پیمانہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو سزائیں کی گئیں، اور پھر فیتھفلی اس کو جو ہے ابائڈ کرتے ہوئے اب جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، انہوں نے 10 سال کا، انہوں نے مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف، ملٹری کورٹس نے تو پھر کسی کو 7 سال دی، کسی کو 5 سال دی، کسی کو 10 سال دی، لیکن انہوں نے معیار ایک رکھ لیا۔ عمر ایوب کو بھی 10 سال، انہوں نے جو ہے ہماری لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹر شبلی فراز کو بھی 10 سال، اور ہماری جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس ان دی نیشنل اسمبلی، اس کو بھی 10 سال۔ پھر ہماری جو ہے وہاں سے بچر صاحب ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اس کو بھی 10 سال۔ تو انہوں نے وہ کیا کمال کے ہمارے جو ہے اور زیادہ سلائس کیے،
اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن تو سبحان اللہ، انہوں نے تو کہا کہ یہ پارٹی ہی نہیں ہے سرے سے، اور ہمیں ساروں کو آزاد کر کے بکھیر کر پھینک دیا، تاکہ حکومت کو ایک کھلی چھوٹ ہو کہ جس کو مرضی اٹھا لو۔ اب تو وہ خوف ہی نہیں ہے کہ تم کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا یا تم اپنی سیٹ سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ یہی خوف ہوتا ہے ایم این اے کو، سینیٹر کو یا ایم پی اے کو، کہ بھائی اگر میں نے کوئی پارٹی کی خلاف ورزی کی یا ووٹ کسی اور طرف دیا تو پھر میری نشست جو ہے اسے میں محروم ہو جاؤں۔ تو وہ نشست کو انہوں نے محفوظ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور کہا کہ آپ بالکل مادر پدر آزاد ہو، آزاد نہیں ہو، مادر پدر آزاد ہو۔ لیکن آفرین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے جو جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے، اب جو کھڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے آفریدی کو جب چیف منسٹر بنایا ہم نے، تو انہوں نے پورا زور لگایا کہ آفریدی کو نہیں بننے دیں گے، اور یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن سے کروایا گیا، لیکن اس کے باوجود آفرین ہے کہ سارے کے سارے 90 کے 90 لوگوں نے جو ہے پورا ووٹ دیا، اور جب سینٹ کا آیا تو 91 ایک جو باہر تھا، 91 کے پورے 91 ووٹس جو ہیں ایم پی ایز جو پاکستان تحریک انصاف میں ایک نہیں توڑ سکے، یہ تمام تر لالچ کے باوجود، تمام تر فسطائیت کے باوجود، تمام تر جبر کے باوجود، آفرین ہے کہ یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے 26ویں ترمیم کروائی، اور 26ویں ترمیم کے ثمرات اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے نہیں ہے، تو پھر اب آپ نے جو ہے 27ویں ترمیم کر دی۔ دیکھیں جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی، سزائے موت ہوئی تھی کہ آئین سے کھلواڑ جو ہے آرٹیکل 6 میں آیا تھا کہ آئین سے جس نے کھلواڑ کیا ہے وہی ایک جرم ہے جو ہائی ٹریزن ہے، اور ہائی ٹریزن کی سزائے موت ہے متعین کی گئی ہے، ایک ہی جرم ہے، ایک ہی سزا ہے جو آئین میں تعین کیا گیا ہے۔ تو اب کسی کو تو تحفظ دینا تھا، اب وہ تحفظ بھی ضروری تھا دینے کے لیے، اور تا حیات ہم نے جو ہے ساروں کو مستثنا کر دیا، تا حیات۔ یہ کبھی نہیں ہوا، آرٹیکل 248 ہے، وہ میں خود گورنر رہا ہوں، گورنر کو بھی اور صدر کو بھی آرٹیکل 248 میں اس وقت تک استثناء ہوتا ہے جب تک وہ ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز آفس، جب تک وہ اس عہدے پر رہتا ہے تب تک اسے استثناء ہوتا ہے، کسی بھی فوجداری جرم سے اس کو جواب دہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ تا حیات ہی ہو جائے۔ تو تا حیات نہ صرف صدر کو دیا گیا ہے استثناء، جن کے خلاف خود بہت سارے مقدمات ہیں ماشاءاللہ، وہ خیر نپٹ چکے، شاید ختم ہو چکے